انسان ایک بہت ہی پاورفل بینگ ہے، بہت زیادہ اس میں قوت ہے، بہت زیادہ اس میں اللہ نے ایبیلٹیز رکھی ہیں۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، سب سے افضل اگر کوئی ہے کائنات میں انسان ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کچھ عربی اشعار ہیں مولا کے، ان میں سے یہ شعر ہے: اتزعم انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر، کیا تو خیال کرتا ہے کہ تم چھوٹے سے ایک جرم ہو، چھوٹے سے ایک جراثیم ہو؟ نہ، تمہارے اندر ایک بڑی کائنات۔ ہم نے بتایا تھا کہ یونیورس جو آج کیلکولیٹ کی گئی ہے 170 بلین گیلیکسیز ہیں، 170 ارب کہکشانیں ہیں۔ کتنی بڑی ہے؟ 170 ارب کہکشانیں۔ انسان کتنا باریک ہے، اتنا چھوٹا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ کہکشانیں چھوٹی، تو بڑا۔ نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بچوں، بہت غور کرو اس روایت کو، اس حدیث پہ بہت کام کرو۔ تمہاری ایبیلٹیز کو سمجھو، تم میں کتنا پاور ہے اس کو سمجھو۔ کبھی تقدیر کہہ کر کے اپنے آپ کو گوشے میں مت بٹھاؤ، میری تقدیر پھوٹ گئی ہے، میری قسمت ہی اچھی نہیں ہے۔ نہ، تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ۔ دنیا کو ہاتھوں کی لکیریں نہ بتاؤ، بلکہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بدل ڈالو۔ اللہ نے تمہیں یہ قوت دی ہے، تم اپنی فکر کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو، اپنے افکار کو، اپنی حالت کو بدل سکتے ہو۔ کبھی یہ نہ کہو کہ میں جبراً ایک روباٹ ہوں جو مجھے پروگرام بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے۔ اشتباہ ہے، نہیں ہے اس طرح سے۔ میں روباٹ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا، اور نہ ہی خود مختار ہوں۔ اس دونوں افکار کے درمیان کی چیز کا سمجھنا، اسی لیے ہم نے 2 دن لگائے اور 3 واقعات کو بیان میں پیش کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں آپ کو یہ ایگزامن کرنا ہے، یہ امتحان کرنا ہے، وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پر آپ کی کوششیں نہیں ہیں، رب کی عنایتیں۔ بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کریں لیکن ہو سکتا نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی زندگی میں، ہماری زندگی بدل گئی۔ یہ امر بین الامرین کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، یعنی نہ ہی جبر نہ ہی اختیار۔ ان افکارات سے بچنے کا واحد طریقہ کل کی مجلس میں ہم نے بتایا تھا، دعا ہے۔ دعا ایک بے کراں سمندر سے انسان کو جو ایک قطرہ ہے ملا دیتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے انسان اپنے زندگی کے تمام حالات کو بدل سکتا ہے، لیکن دعا صرف لفاظی نہ ہو، دعا تربیت کا ایک راستہ ہو۔ دعا انسان کو بتاتی ہے کہ کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ رزق کی دعا ہے، 100 مرتبہ رزق کی دعا پڑھیے، رزق ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور بہترین سے بہترین کوشش ہو، اور اللہ پر پھر بھروسہ کرے، مالک میں نے تو یہ کوشش کر دی ہے، لیکن تو اگر چاہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو دعا عمل کے ساتھ ہے۔
آج ایک موضوع جو ہمیں ڈی کنڈیشن کرنی ہے، ہمیں تخلیص کرنی ہے، وہ ہے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارے گھر میں جادو کا اثر ہے، یہ نئی بہو آئی ہے وہ جادو اتنا کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، یا یہ کہ بیٹا سمجھ رہا ہے سسرال میں پورے ان کے اسی میں ملوث ہیں۔ ایسی میں یوں ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، روزانہ ایسے واقعات سنتا ہوں، میرے سامنے آتے ہیں، اور کوشش یہ میں کرتا ہوں یہاں پر مجلس میں ایک پریکٹیکل گفتگو ہو، ورنہ آپ کے پاس علوم ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سے اٹھیں تو آپ لوگ سمجھیں کہ دین نے ہمیں جس آزاد خیالی کو پیش کیا ہے کسی مذہب میں نہیں ہے، سب سے آزاد دین ہے۔ اللہ آپ کے دروازے پر آ کے اٹھاتا نہیں ہے فجر کی نماز پڑھو، مگر آپ خود اٹھیں تو اللہ کہتا ہے کہ بہت بلند انسان ہے۔ رہبر آ کر کے آپ کو نہیں کہتے کہ غزہ کے حالات خراب ہیں، نکلو گھر سے باہر، لیکن وہ اپنے مرکز میں کہہ رہے ہیں کہ حالات کا تقاضا ہے کہ تم اپنے ڈیمانڈ کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ آپ کے دروازے پر آ کر تقلید کے لیے نہیں کہتے، پروفیشنلزم ہے۔ جس طرح سے گاڑی خراب ہونے کے ساتھ ہی ہم میکینک کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ضرورت ہے کوئی ایسے شخص کی جس کے پاس دین کا علم ہے، اس کے پاس جائیں۔ تقلید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لاجیکل نہ ہو، باقاعدہ یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا 79 کے بعد، 1979 انقلاب اسلامی، 79 کے بعد جس چیز پر بہت کام کیا گیا، وائٹ ہاؤس میں ایک ڈپارٹمنٹ کھولا گیا جس میں تحقیق شیعزم کے بارے میں، شیعہ مذہب کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، انہوں نے نتیجہ نکالا کہ شیعوں کے پنپنے کی سب سے بڑی وجہ فکر اجتہاد ہے۔ اجتہاد یعنی لیڈرشپ ہے، غیبت امام میں علم کا مرکز ہے اجتہاد، کہ اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے کئی پلان بنائے، ایسے ایسے لوگ اجتہاد کے بارے میں لکھے جو خود اجتہاد جانتے نہیں تھے۔ اسی کراچی میں ایک ایسی کتاب چھپی جو اجتہاد کے خلاف تھی، جو خود وہ لکھنے والا الف بھی نہیں جانتا تھا اجتہاد کا، مگر اجتہاد کے خلاف لکھا۔ ہم لوگ اتنے سادے نہ بنیں، اس کے پیچھے کون سی حکومتیں ہیں، کون کام کر رہا ہے، اس پہ محنت کریں، کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ تو اجتہاد کے خلاف باقاعدہ منظم تحریک چل رہی ہے، اور اب تک یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی رہبر یہ آخری مجتہدین، اس کے بعد اجتہاد ختم ہو جائے گا۔ تم ایسے خواب مت دیکھو، جس طرح تم سمجھتے تھے کہ فلسطین ختم ہو گیا ہے، 7 اکتوبر نے دنیا کو بتا دیا فلسطین پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ صلوات اللہ در صلوات اللہ۔ بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے، 2 حالتیں انسان کی، فکر اور عمل۔ فکر جتنی پاک و پاکیزہ ہوگی اتنا عمل اچھا ہوگا۔ جتنا بھی ہم کو فیوچر جنریشن پہ کام کرنا ہے، ان مجالسوں میں کام کرنا ہے، تصحیح افکار یعنی تھنکنگ پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ مجلس حسین
فکر یزیدی سے فکر حسینی کی طرف لانا ہے۔ کیسے آئیں گے وہ؟ اگر ہم ان مجالس کو صرف یہ سمجھیں مجلس کا کوئی مقصد نہیں، عزاداری عزاداری ہے، مقصد کیا ہے؟ مولا نے مالک اشتر کو یہ کہا، نصیحتیں مولا امیر کلام علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مالک اشتر کل حرکت یحتاج، ہر حرکت، انسان جو بھی حرکت کرتا ہے، جو بھی مومنٹ کرتا ہے، کلاس لے رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی کورس لے رہا ہے یا گھر سے باہر نکل رہا ہے، ہر حرکت ایک چیز کی محتاج ہے۔ وہ حرکت جو حرکت محتاج ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہر حرکت محتاج ہے ایک محرک کی، موٹیویشن فیکٹر کی۔ کیا وجہ ہے میں یہ کام کر رہا ہوں؟ وائی آئی ایم ڈوئنگ سو، کیوں یہ کر رہا ہوں؟ ناممکن ہے کہ حرکت ہو اور فکر نہ ہو۔ کربلا ایک حرکت ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ کیسے مانوں کہ میں کربلا کو صرف عزاداری کے لیے، کیوں رونے کے لیے روں؟ کیوں بھائی، کاہے کے لیے رونا ہے؟ یہ مومنٹ کیا مومنٹ ہے؟ کیا مجھے بحث نہیں کرنی ہے؟ باقاعدہ ایک منظم بات چل رہی ہے ایسی پاکستان میں کہ عزاداری عزاداری ہے، اس میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی ہے تو مولا امام حسین نے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں کسی کو جنت پہنچانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، 50 سال میں دین اسلام کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، پھر اینٹوں کو پھر سجانے کے لیے جا رہا ہوں، جو عمارت ٹوٹ گئی ہے اس کو پھر سے بنانے کے لیے جا رہا ہوں، پھر سے تعمیر نو کرنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے حقوں کے بنا بنا کہا، بنا جو ہے انبیاء نے کر دیا، میں نے بتایا تو مجالس انبیاء نے کر دیا تھا۔ کیوں کہا بنا؟ اس لیے کہ یہ عمارت جو تکمیل تک پہنچ گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، 50 سال میں یہ عمارت کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی۔ مولا حسین نے ان اینٹوں کو جو بکھری تھی پھر جمع کر دیا، درمیان میں گارا نہیں ڈالا، خون ڈال دیا، تاکہ کوئی دنیا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ عزیزان گرامی، کربلا ایک مکمل تحریک ہے، مکمل حرکت ہے۔ آج عرب دنیا میں اپرائزنگ کیوں نہیں ہے؟ ایجپٹ میں اپرائزنگ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ میں کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جن کے پاس حسین نہیں ہے، تحریک نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اسی لیے امام خمینی نے فرمایا تھا، ماں ہر چیزی کے داریم از حسین داریم، جو کچھ ہمارے پاس ہے امام حسین کا صدقہ ہے۔ یہ جو مجلسیں، یہ محرم آیا ہے، بڑا مجمع، ہر جگہ، ہر امام بارگاہ، ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ عاشور کے قریب کوئی دنیا کا کوئی امام بارگاہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا۔ اتنا مجمع کون ہے جو آپ کو بے چین کر رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو سونے نہیں دے رہی ہے کہ جاؤ مجلس میں شریک ہو؟ عورتیں ایک مجلس کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، شوہر کو بھی کوئی گلا نہیں، کوئی بات نہیں، محرم ہے، مجلس سے ہونے دیں۔ کیا چیز ہے یہ صرف ایسی تحریک ہے؟ نہ، ایک نظم و ضبط ہے عزاداری۔ اس کو اور 4 چاند لگا سکتے ہیں اگر فکری میدان میں یہ عزاداری کام ہو، یہ عزاداری کو صحیح راستے پہ لگا دیا جائے تو ہمارے شہروں میں یونیورسٹیاں بن جائیں، کالجز بن جائیں، یہ عزاداری کو صحیح رخ پہ لے جائے
تو کوئی بچہ ہمارے خاندانوں کا جاہل نہ رہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد بہت غور کریں انشاءاللہ۔ زیارت 40 معصورہ زیارت ہے امام چھٹے امام کی، کامل الزیارت کی یہ ٹکڑے ہیں، یہ زیارت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہوا کربلا میں، کیا چاہتے تھے امام حسین۔ بدل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ والدلالہ والشک والارتیاب الى باب الہدی من الردی۔ بس ہے زندگی بھر تک یہ جملے کو سمجھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، ریسرچ کرتے چلے جائیں۔ معصوم کے جملے ہیں، امام کے جملے ہیں، یعنی نبی کے جملے ہیں، نبی کے جملے ہیں یعنی خدا کے جملے ہیں۔ اس لیے کہ نبی اس وقت تک منہ نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نہیں آتی، امام اس وقت تک نہیں منہ کھولتا جب تک کہ نبوت کی طرف سے تحفہ اس کو ملتا نہیں ہے۔ تو یہ کڑی ہے، یہ گولڈن چین ہے جو وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس میں ہے کہ امام نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ کیا کیا دیا؟ انشاءاللہ شب عاشور بیان کروں گا۔ یہ پہلا جملہ مصائب کی انتہا ہے۔ بدل مہجتہ فیک، ایک خدا حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ نہیں بیان کر سکتا کیا دیا ہے، کائے کے لیے دیا امام حسین نے؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، اللہ کے بندوں کو جہالت سے بچا۔ قرآن کائے کے لیے آیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کیوں آیا قرآن؟ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، گندگیوں کو، ہمارے ذہنوں کی گندگیوں کو نکالنے کے لیے، ہمارے خیالات کے گندگیوں کو نکالنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، اس کے بعد علم و حکمت سکھانے کے لیے آیا۔ جس معاشرے میں علم و حکمت نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جس معاشرے میں علم و حکمت نہیں ہے وہاں حسین نہیں ہے، جس معاشرے میں علم و حکمت نہیں ہے وہاں علی نہیں ہے۔ خواب نہیں ہے دین، حقیقت ہے دین۔ اس دین کو ایکسپلور کریں، ریسرچ کریں، ڈیپ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آخری سب تک صلوات سننا چاہتا ہوں میں۔ محمد و آل محمد وعجل